اللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے خلافت راشدہ کو نبوت کے کام کا تکملہ بنایا، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا جتنا کام کر کے گئے تھے اسے عملاً خلافت راشدہ کی صورت میں دنیا کو دیا جائے۔ چنانچہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ علیکم بسنتی، کہ تم میری سنت پر عمل کرو اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت پر۔ اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں سے اللہ تعالی نے کمال کی خلافت راشدہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائی، اور انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ایک کمیٹی خلافت کے لیے بنا دی اور یہ طے کر دیا کہ خلافت ان 6 لوگوں میں رہے گی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ خلافت کو اگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دے دیں تو کیا حرج؟ ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تمہارا میرا اور اس وقت پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں عبد الرحمن کا ایمان رکھا جائے تو عبد الرحمن کا ایمان پھر بھی زیادہ ہے، لیکن خلافت کے لیے ایک خاص مزاج جو چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اگر خلافت آپ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دے دیں تو پھر کیا ہے؟ فرمایا میں اگر عثمان کو خلافت دے جاؤں تو عثمان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، اور یہ بات لوگوں کے لیے قابل اعتراض بنے گی۔ اور پھر عجیب بات یہ ارشاد فرمائی کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں مصر کے لوگ اور عراق کے لوگ عثمان کے خلاف بغاوت کر کے اسے شہید نہ کر دیں۔ چنانچہ وہی ہوا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تھا 12 برس کے بعد یہی واقعہ پیش آیا۔
عرض کیا کہ اگر آپ خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دے دیں تو فرمایا فہو لہا فہو لہا، ہاں کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، خلافت علی کے لیے ہے، یقیناً اس کے لیے ہے، لیکن میں اگر خلافت علی کو دے جاؤں تو دیکھو جو ایک رعب چاہیے ہوتا ہے لوگوں کے اور امیر المومنین کے درمیان، علی نے ہر ایک سے ملتے رہتے ہیں، وہ رعب قائم نہیں رہنے دیا۔ انہوں نے کہا آپ خلافت زبیر کو دے دیں۔ فرمایا زبیر وہ تو حساب لیتے ہیں بہت سخت، اور ایک دو سیر گندم جو اگر کسی نے دینا ہو تو وہ اس کو بھی وصول کرتے ہیں، اور خلافت کے لیے تو بڑا دل چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر خلافت سعد رہ گئی، انہیں دے دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خلافت سعد کو دے دوں، وہ اس قابل ہے، لیکن تم نے دیکھا ہے جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ تو ایک جن کی صورت بن جاتی ہے، تو جس دن غصہ آ گیا اس دن امت کو کون سنبھالے گا؟ چنانچہ خلافت کا فیصلہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے کر دیا، اور خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں دو گمراہ فرقے تھے جنہوں نے سر اٹھانا شروع کیا۔ ایک فرقہ وہ تھا جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید کرتا تھا اور صاف کہتا تھا کہ معاذ اللہ یہ خلافت راشدہ ہی ٹھیک نہیں، اور یہ تقسیم ہی ٹھیک نہیں ہے، اور پہلے دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلافت مل جاتی، اور کبھی کسی پہ تنقید کبھی کسی کی تنقید، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو مدینہ منورہ سے ان کا جو سربراہ تھا اسے نکال دیا، اور سختی سے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ ملے۔ اور دوسری طرف ان لوگوں نے سر اٹھایا جو قتل کے قائل تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ امیر المومنین کو قتل کرو، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بالآخر انہوں نے شہید کر کے دم لیا، اور ان ظالموں نے ذرہ جھجک نہیں جانی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد خلیفہ راشد اور امیر المومنین کس مقام کے آدمی تھے، اور انہوں نے انہیں ختم کر دیا۔ اور یہ لوگ بڑھے، اور یہ دونوں انتہاؤں پر تھے، ایک اس انتہا پہ جس کو اب آپ سبائی کہتے ہیں اور شیعہ کہتے ہیں، ایک یہ انتہا تھی، اور دوسری انتہا جو تھی وہ تھے جو خارجی تھے، اور وہ قتل سے کم کسی کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ حملے کی منصوبہ بندی کی، اور سارے عالم اسلام میں دونوں انتہائیں تھیں، ایک طرف یہ خارجی تھے اور دوسری طرف شیعہ تھے، اور لوگوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا
کہ وہ اس دور میں کس کا ساتھ دیں، آیا اس گروہ سے جا ملیں جو تلوار نکال کے سب کا سر اتارنا چاہتا ہے، یا دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حق پر گردانتے ہیں، وہ تو چلو سب صحیح مسئلہ ہے، مگر یہ کہ ان کے مقابلے میں دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا کہتے ہیں۔ اور نتیجہ یہ نکلا اس کا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امت میں یہ دونوں گروہوں نے سر اٹھایا، اور جیسے اب بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کس فرقے کا ساتھ دیں، کہاں جائیں، اس وقت بھی لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا اور لوگوں نے کہا کہ میں کس کا ساتھ دینا ہے، ایک گروہ کا خارجی اور دوسرے سبائی کدھر جانا۔ اور یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ آدمی ملک میں اٹھنے والی تحریکات میں یہ سمجھے کہ یہ دو انتہاؤں میں سے ایک انتہا پر جانا ہے، اور جنہیں اللہ نے عقل سے نوازا ہوتا ہے، خدا نے جنہیں شعور دیا ہوتا ہے، اور اللہ کو جن لوگوں کی رہنمائی مطلوب ہوتی ہے، حق تعالی شانہ انہیں انتہاؤں سے بچا کر اعتدال کے راستے پر ڈال دیتا۔ چنانچہ عجیب عجیب قصے پیش آئے، اور خوارج حد سے بڑھ گئے، اور انہوں نے قتل عام شروع کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خط لکھا امیر المومنین کو، اور کہا کہ تمہارا قتل ضروری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارے قتل میں اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تیاری کی، اور انہوں نے چاہا کہ وہ ان لڑکوں کو سمجھائیں۔ یہ ایک نئی نسل اٹھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کے متعلق خبر دی کہ یہ لوگ ایسے ظالم ہوں گے، اور آپ نے بھیجا حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو۔ جب مکہ فتح ہوا تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ لشکر کے ایک بہت بڑے گروہ کے قائد تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ یہ ارشاد فرمایا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور کہا ساری فوج کو گزارو اور ہر قبیلہ اپنا جھنڈا بلند کرے، تاکہ مکہ والے جان جائیں کہ آج ایک بڑا لشکر آیا، اور روب پڑے اور مکہ میں خون ریزی نہ ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب گزرے اور انہوں نے کافروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن وہ ہے جب ہم مزہ چکھا دیں گے، تہو بالا کر دیں گے۔ خبر پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے سعد کو ہٹایا اور جھنڈا لے کے ان کے بیٹے قیس کو دے دیا، اور آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن وہ ہے جس دن رحمت سے کام لیا جائے گا، معافی سے کام لیا جائے گا۔ ان حضرت قیس رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا اور فرمایا کہ جا کے بات کرو۔ یہ خوارج کون تھے؟ انہوں نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت دیکھی، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تعلیم حاصل کی، نہ انہیں دین کی گہری سمجھ تھی۔ لونڈے لپاڑے لڑکے دنیا جہان کے آوارہ کھڑے ہو گئے دین کے نام پہ، اور انہوں نے کہا دین تو وہ ہے جو ہم سمجھیں،
اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے فہم دین پر بے اعتباری کی اور اپنے فہم دین کی طرف بلایا کہ اس وقت حل یہی ہے کہ ان سب کو قتل کرو۔ چنانچہ یہ خارجیت یہ کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے، یہ خارجی اس زمانے میں بھی تھے، یہ خارجی آج کے زمانے میں بھی ہیں، اور یہ خارجی رہیں گے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا آخری گروہ دجال سے جا کر مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں، مسلم میں ان خارجیوں کی چیزیں بیان کی، اور یہ خارجی ایک ذہنیت ہے کہ جو ہماری بات نہیں مانتا مارو، قتل کرو۔ تو حضرت قیس نے جا کے سمجھایا، انہوں نے نہیں مانی۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا لوگوں میں ان کو بھیج رہا ہوں اور یہ جائیں گے، انہیں دعوت دیں گے اور وہ انہیں شہید کر دیں گے، اور یہ قرآن پڑھے گا اور وہ سنیں گے نہیں، اور اگر شہید ہو گئے یہ تو پھر ہم معرکہ شروع کریں گے اور ہمارے 10 سے زیادہ آدمی نہیں شہید ہوں گے اور ان کے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں۔ یہ ساری خبریں انہیں غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھیں، اور معرکہ شروع ہوا اور خارجیوں کا قتل عام ہوا۔ اور جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، سب سے پہلے خارجیوں کا جن سے واسطہ پڑا ہے وہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، اور برملا امیر المومنین کو یہ کافر کہتے تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے، اور جب وہ چلے ہیں امیر شام کے لیے لشکر لے کے، تو واقعہ یہ پیش آ گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ ان کا جنازہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ پڑھائیں۔ خباب بن الارض اتنے بڑے آدمی تھے، اور ان کے بیٹے خباب کے غالباً عبداللہ تھے، اور وہ آ رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ان خارجی لڑکوں نے پکڑ لیا، اور ان لڑکوں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے علی کے متعلق؟ انہوں نے کہا وہ امیر المومنین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں تم اسے کافر کہتے ہو یا نہیں؟ ان کا میں تو کافر نہیں کہتا۔ انہوں نے پکڑا اور ذبح کر کے گردن لٹکا دی۔ یہ ان خارجیوں کے ہمیشہ یہ کرتوت رہے ہیں کہ لوگوں کی گردنیں اتار، اور ان کی بیوی نے واسطہ دیا خدا کا کہ میرے ساتھ کچھ نہ کرنا، میرا بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ انہوں نے کہا تم بتاؤ عقیدہ۔ انہوں نے عقیدے کا اظہار کیا تو انہوں نے اسے ذبح کیا، پھر اس کا پیٹ چاک کیا اور بچے کو نکال کے پھینک دیا، اور انہوں نے کہا اللہ کے ہاں اس پہ اجر ملے گا۔ یہ جب قتل کی ایسی اطلاعات ملی ہیں تو لوگ تھرا گئے خوف سے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ امیر المومنین شام اگر چلے گئے، ہمارے بیویاں ہماری اور بچے گھروں میں تنہا رہ جائیں گے۔ ان خارجیوں نے یہ کرتوت کرنے ہیں، پہلے ان سے نبٹ لیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان خارجیوں سے نبٹنے کی آغاز تحریک جہاد شروع کیا، اور آپ شام بعد میں تشریف لے گئے، پہلے ان کی طرف آئے۔ یہ وہ خارجیت ہے جو اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان دونوں انتہاؤں سے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے کہ ہم اس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر تنقید کرنے لگ جائیں، اور اس سے بھی خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے نام لے کے لوگوں کی گردنیں اتاریں اور لوگوں کے بچوں کو قتل کریں۔ کہ خارجیت ہے
یہ پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے۔ اس ملک میں جو خون بہایا جا رہا ہے یہ خارجیت کے علم بردار ہیں، اور یہ وہ گمراہی ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھولو جا کے، اور ترمذی، یہ تینوں کتابیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب میری امت میں فرقے بن جائیں گے، ہم آپ کو احادیث سنا دیتے ہیں اور آپ خود سوچیں یہ کون لوگ ہیں، کیا ہمارے زمانے میں ہیں یا نہیں ہیں، یا آئندہ آئیں گے یا گزر چکے ہیں، یہ آپ فیصلہ خود کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس امت میں، میری امت کے آخری دور میں فرقے ہو جائیں گے بہت زیادہ، تو تم دیکھو گے احداث السنان، ایسے لڑکے اٹھیں گے کالی داڑھیوں والے جن کی عمریں بہت تھوڑی تھوڑی ہوں گی، اور ان لڑکوں کو ارشاد فرمایا کہ دین کی کوئی سمجھ نہیں ہوگی، ناپختہ ذہن کے ہوں گے، برین واشنگ، ناپختہ ذہن، کچے ذہن کے لڑکے، ارشاد میں قص اللحیہ، اور ان کی داڑیاں دیکھو گے بالوں سے بھری پڑی ہوں گی، اتنی گھنی گھنی داڑیاں ان لڑکوں کی ہوں گی، اور آپ نے فرمایا وہ اٹھیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ دین کو جتنا ہم نے قرآن کو سمجھا ہے کسی نے نہیں سمجھا، اور وہ قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کریں گے اور قرآن کے خلاف حرکتیں کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دور کے حکمرانوں پر شدید تنقید کریں گے اور لوگوں کا خون بہائیں گے، اور آپ نے فرمایا عورتوں کا، اور ایک تو زبردست بات ارشاد فرمائی، آپ نے کہا تم اپنے زمانے میں دیکھنا جو اقلیتیں ہیں ان کا خون بہائیں گے۔ ہمارے ملک میں کون اقلیت میں ہے؟ عیسائی اقلیت میں ہے، سکھ اقلیت میں ہے، ہندو اقلیت میں ہے، مائنارٹیز ہیں۔ پشاور میں کس نے خون بہایا؟ بلوچستان میں کون سکھوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ تھر پارکر میں ہندو بچیوں کو اغوا کر کر کے جبرن کون لے جا رہا ہے؟ یہ سب خارجیت کا ذہن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری اقلیتیں ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہیں گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے ایک جگہ ایک آدمی کو دیکھا، اپنے حکمران، اپنے امیر یا اپنے گورنر کو، اور فرمایا یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ پتا چلا کہ گورنر نے انہیں دھوپ پر سزا دینے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ فرمایا یہ اقلیت کے افراد ہیں، عیسائی یہودی ہیں۔ عرض کیا گیا جی، آپ نے فرمایا انہیں بٹھاؤ، ہٹاؤ انہیں دھوپ سے، اور میرے مقرر کردہ امیر سے کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں سختی کرے گا اللہ کی مخلوق کے ساتھ، خدا قیامت میں سختی کرے گا، اور جو عذاب دے گا خدا قیامت میں بھی عذاب دے گا۔ یہ اقلیتوں کے خون کوئی دودھ نہیں ہے ماں کا کہ اتنی آسانی سے ہضم ہو جائے۔ یہ اقلیتوں کے خون قیامت میں لے ڈوبیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دونوں جگہ یہ واقعات پیش آئے، اور ایک مسلمان نے ایک عیسائی کو، اور مسلمان نے یہودی کو قتل کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس مسلمان کو عیسائیوں کے حوالے کر دو، یہودیوں کے حوالے کر دو، کہو کہ تم نے چونکہ اس نے تمہارے بندے کو قتل کیا، اسے لے جاؤ اور جس طرح مرضی قتل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیتنا، ہماری دیت
اور ہم نے اپنی مملکت میں جن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اس کی دیت، ہمارا خون اور اس کا خون قیمت میں برابر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا، اور وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم پیسے لے لیتے ہیں اور اپنے بھائی کا خون معاف کرتے ہیں۔ فرمایا تم اہل کتاب یہودی ہو؟ انہوں نے کہا جی حضرت ہم یہودی ہیں۔ فرمایا کہ جنہوں نے قتل کیا انہوں نے تمہیں کہیں دھمکی تو نہیں دی، کہیں ڈرایا تو نہیں؟ ان کا نہیں حضرت، نہ ڈرایا ہے نہ دھمکی دی ہے، اب ہمارا بھائی زندہ ہونے سے رہا اور ہم پیسہ لے لیتے ہیں تاکہ گھر کے کام کاج کچھ یتیم بچوں کے چل سکیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ تمہاری مرضی ہے، البتہ میں نے قاتل تمہارے حوالے کر دیا ہے، قیامت میں مجھ سے کچھ نہ کہے۔ یہ خارجیت ہے۔ اور تین چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا تم سے بہتر قرآن کریم کی تلاوت وہ کریں گے، اور فرمایا تم سے اچھی نمازیں وہ پڑھیں گے، اور تم سے زیادہ روزے وہ رکھیں گے، لیکن یاد رکھنا ان کی نماز اور ان کی تلاوت حلق سے نیچے نہیں اترے گی، یعنی نماز پڑھتے ہوں گے لیکن انسان نہیں بنیں گے، اور روزے رکھیں گے تلاوتیں کریں گے بہترین، لیکن اس کا اثر یہ ہونا تھا کہ کوئی انسان کے بچے بنتے نہیں بنیں گے، خون بہائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا شہید اس زمانے کا وہ ہے جو ان کے ہاتھوں مارا جائے، اور جو انہیں قتل کر دے وہ کیا جانتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے قیامت میں کتنا ثواب رکھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو لکھا، اس سے کہا حضرت میں تو ان کے پاس گیا تھا، خارجیوں کے پاس، اور سبحان اللہ وہ تو اتنا نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں کہنا کہ انصاموا وصلوا، نماز پڑھیں اور روزے رکھیں، اس ہستی کی زبان سے یہ جہنمی ہیں جس ہستی پر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاؤ اور کتابیں نکالو صحیح بخاری اور مسلم، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ خارجیت کیا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاب اہل النار، جہنمیوں کے کتے ہیں بھونکنے والے۔ اور ایک اور ان کی علامت بیان کی، اور آپ نے فرمایا کہ سلوگنز، ان کے نعرے ایسے دل فریب، ایسے اچھے نعرے لگائیں گے کہ لوگ کہیں گے ان سے اچھا تو نعرہ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہاں پہنچ کے آدمی پھنس جاتا ہے، اور آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ ایک طرف یہ نماز، روزہ اور تلاوت، اور اے رب جائیں کہاں؟ دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ نمازیں بھی کم ہیں، روزے تو ہوتے ہی نہیں ہیں، تلاوت بھی بہت تھوڑی ہے۔ ان مواقع پہ پہنچ کے پھر قدر آتی ہے اہل سنہ کی کہ انہوں نے اس انتہا کو بھی چھوڑ دیا اور اس انتہا کو بھی چھوڑ دیا، اور وہ بالکل درمیان کے راستے میں رہے۔ چنانچہ حسین تابعی ہیں، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نہیں، حسین تابعی ہے۔ اور مستدرک حاکم میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سوچا میں کدھر جاؤں، یا اللہ ایک طرف یہ لوگ ہیں جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور یہ کہتے ہیں یہ حق پہ، یا اللہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو خلافت راشدہ کی عیب چینی کرتے ہیں، مجھے بتا میں جاؤں کہاں؟ تو فرماتے تھے میں اللہ سے دعا مانگتا رہا اور میں سویا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک دیوار ہے اور دیوار کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں سوچتا ہوں ایک طرف کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ اگر میں دیوار سے گر گیا تو یہ اشجع
ایک جگہ، یہاں کے جو مقتول ہیں ان سے جا ملوں گا، اور اگر دوسری طرف گر گیا تو کہاں جاؤں گا؟ تو خواب میں ہی میں اترا اس دیوار سے اور ایک زمین پہ چلا گیا. کیا خوبصورت زمین تھی، باغ جیسے سرسبز کھیت ہوتا ہے، اور میں نے کچھ لڑکوں کو دیکھا بیٹھے ہوئے تھے، بہت خوبصورت. تو میں نے ان سے کہا کیا تم شہداء ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں. تو میں نے کہا شہداء کا راستہ کدھر ہے؟ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گئے ان کے گھر، ان کا راستہ. تو انہوں نے اشارہ مجھے کیا اور کہا ادھر چلے جاؤ، یہ راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو میں چل پڑا. پھر میں نے دیکھی ایک دوسری جگہ، اور اس جگہ کی خوبصورتی کے کیا کہنے، پھول اور گھاس اور خوشبو. تو میں نے دو آدمی دیکھے، ایک تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے، اور ایک ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے. تو میں بیٹھ گیا قریب. تو میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کیا اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں کہ حضرت دعا فرمائیں میری امت کے گناہ اللہ معاف کرے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں دعا مانگوں تمہاری امت کے لیے جنہوں نے اپنے امام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کو شہید کر دیا، اور قتل کی باتیں کرتے ہیں، اور کیوں انہوں نے سعد کو چھوڑ دیا، اور سعد تو میرا دوست ہے. کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ اللہ نے میری رہنمائی کی ہے، اور مجھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس جانا چاہیے کہ میں ان سے پوچھوں حق کدھر ہے. اللہ کبھی بھی اپنی مخلوق کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑتا. یہ جو نماز میں ہمیں اور آپ کو پانچوں وقت کی نماز میں دعا سکھائے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ دکھا. ہم کبھی اللہ سے سیدھی راہ مانگے تو تب نہ، ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا کہ 4 پڑھی ہیں کہ 5 پڑھی ہیں. خدا کبھی نہیں بندے کو چھوڑتا. جب وہ ہدایت مانگے تو کہتے ہیں میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا، اور میں نے کہا حضرت مجھے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا ہے کہ وہ آپ کے دوست ہیں. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ کون بدبخت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوست نہیں ہے. مطلب یہ تھا کہ ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی راہ اور میری راہ ایک ہی تو ہے. تو کون بدبخت ہے؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس بکریاں ہیں. اس سے کہا حضرت بکریاں تو کوئی نہیں. فرمایا مویشی جانور خرید لو، اور اس وقت امت میں دونوں انتہاؤں پہ جن فرقوں کو دیکھتے ہو ان دونوں کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ جنگل میں اور بکریاں جانور چراؤ حتیٰ کہ تم مر جاؤ. اس لیے یہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کی عنایت اور خاص عطا ہے. یہ جو کچھ خوارج نے اپنایا ہوا ہے اور یہ جتنی قتل و غارت گری کر رہے ہیں اور یہ جتنی سیاہ گھنی داڑیوں والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ان کو دیکھو گے مشمر الازار، اپنے نیچے کا لباس شلوار یا کوئی چیز ٹخنوں سے کس کے اوپر باندھیں گے، یعنی ظاہر میں بڑے دیندار ہوں گے
لیکن حقیقت میں وہ جہنمیوں کے کتے ہیں۔ کھولو جا کے بخاری شریف، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے خوارج کا کہ یہ کون لوگ ہوں گے، انہیں حدیث کو پڑھو اور سمجھو کہ یہ کن کے بارے میں۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہمیشہ اعتدال پر رہے ہیں، نہ ہم اس انتہا پہ ہیں، اللہ محفوظ رکھے، کہ ہم کہیں لوگوں کو قتل کرو اور مارو اور یہ کرو، اور نہ اس انتہا پہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ بھی غلط اور فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط۔ ہم اعتدال کی راہ پہ ہیں، ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا طریقہ برحق اور ان کے اصحاب خلافت راشدہ کا طریقہ برحق، اور ہم اپنے دور میں جتنے حکومت کے برے کام ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا قتل اور خون روا نہیں سمجھتے۔ سیدھا سادہ مسئلہ، جو غلط کہتا ہے غلط کہتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ تلوار اٹھائیں، گولی چلائیں، لوگوں کو ماریں، ناحق خون کریں۔ یہ خدا کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔